ایک شخص داتا علی حجویری گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میں زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں بہت زیادہ رزق دولت کا مالک بن جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری 7 نسلیں دولت مند ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ جس کے جواب میں داتا علی حجویری کا کہنا ہوتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی بڑے بزرگ اور اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا کہنا ہوتا ہے کہ تم سورہ کوثر کے 7 راز جان لو، کیونکہ پھر جو کوئی سورہ کوثر کے ان 7 رازوں کو جان لیتا ہے، نہ صرف وہ بلکہ اس کی آنے والی 7 نسلیں کامیاب ہو جاتی ہیں، رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور آنے والی 7 نسلیں رزق میں، دولت میں، پیسے میں کھیلتی ہیں۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دولت مند ہونا چاہتے ہیں اور جتنی بھی نعمتیں ایک شخص کو اس دنیا میں مل سکتی ہیں ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آج میں آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں سورہ کوثر کے 7 راز بتانے جو جا رہا ہوں، انہیں آپ نے ضرور جان لینا ہے، اور آخر میں آپ کو سورہ کوثر سے پورا فائدہ اٹھانے کا ایک سب سے آسان طریقہ بھی بتاؤں گا، اس لیے یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آخر تک دیکھیے گا۔ الفاظ کے لحاظ سے سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، لیکن فضیلت کے لحاظ سے یہ سب سے طاقتور سورہ شمار ہوتی ہے، اور سورہ کوثر کو اتنا خاص بناتا ہے اس کا نزول، کیونکہ سورہ کوثر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک تحفہ تھی۔ اسلام کے دشمن ہمیشہ سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ جب ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوان سال بیٹا وفات پا جاتا ہے تو دوسرے کسی بھی باپ کی طرح آپ بھی اداس اور غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن کفار اس موقع کو آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں۔ کفار کی جانب سے اس قسم کے تانے دیے جانے لگتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ بے اولاد یا ابتر رہیں گے، یعنی آگے آپ کا کوئی بھی نام لیوا نہ ہوگا۔ کفار کے یہ تانے سننے کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید رنجیدہ ہو جاتے ہیں، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج و غم کو دور کرنے اور کفار کو جواب دینے کے لیے سورہ کوثر نازل کی جاتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، سورہ کوثر کا جو سب سے پہلا راز ہے وہ یہ ہے کہ پھر جو کوئی بھی سورہ کوثر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے، اس کی دماغی جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، جتنے بھی روحانی مسائل ہوتے ہیں وہ دور ہونے لگتے ہیں، اس کا دماغ بہت طاقتور ہو جاتا ہے، وہ پرسکون رہنے لگ جاتا ہے، اس دنیا کے جتنے بھی غم اور پریشانیاں ہیں جو کہ انسان کو اندر ہی اندر سے ختم کرتی جاتی ہیں، وہ تمام پریشانیاں، ٹینشنیں انسان سے دور ہو جاتی ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اس لیے اگر آپ بھی سکون کی تلاش میں ہیں، راحت کی تلاش میں ہیں، پریشانیوں اور ٹینشنوں کو دور کر دینا چاہتے ہیں تو سورہ کوثر کو تھام لیں۔ جبکہ سورہ کوثر کا دوسرا راز یہ ہے کہ پھر جو کوئی سورہ کوثر کو تھام لیتا ہے وہ بیماریوں سے بچ جاتا ہے، بڑی چھوٹی جتنی صحت کے مسئلے بیماریاں ہیں وہ اس کے گھر میں داخل نہیں ہو پاتی۔ اس لیے اگر آپ بھی آئے دن یا آپ کے گھر میں کوئی آئے دن بیمار رہتا ہے، آپ صحت کے مسئلوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اس چیز کو یاد رکھیں کہ صحت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو سورہ کوثر کو تھام لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو اپنی زندگی میں شامل کر لینے والا دشمنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، حاسد کی حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے، نظر بد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کل ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہم ذرا سی ترقی کرتے ہیں لوگ ہمیں نظروں میں لے لیتے ہیں، لوگ ہم پر ہائے ڈالنے لگ جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ غیر قانونی کام سے کماتا ہے تو کوئی طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی لوگوں کی حسد سے بچنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کا کوئی ایسا دشمن ہے جو کہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے اور آپ کی جان بھی لے سکتا ہے، آپ کے خاندان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو سورہ کوثر کو تھام لیں۔ سورہ کوثر ہے ہی دشمنوں سے، خاص کر طاقتور دشمنوں سے محفوظ رہنے کا راز۔ پھر جو کوئی سورہ کوثر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ طاقتور ترین دشمن سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ طاقتور ترین دشمن تو چھوڑیں، اگر یہ دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے تو تب بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی اگر سورہ کوثر کو آپ نے تھام رکھا ہے۔ سورہ کوثر کا چوتھا راز یہ ہے کہ جو کوئی سورہ کوثر کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نورینہ اولاد عطا فرماتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیو، اولاد اور نورینہ اولاد ہونے میں فرق ہے، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک شخص کی اولاد ہے لیکن وہ اولاد اگر اس کے تابع ہی نہیں، اپنے ماں باپ کی عزت ہی نہیں کرتی بلکہ ماں باپ کی ذرا بات کو پکڑتی ہے اور بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو اپنے ہی گھر سے باہر نکال دیتی ہے، تو ایسی اولاد کو آپ نعمت کہیں گے یا زحمت؟ اصل میں اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائشی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نورینہ اولاد عطا فرما دیں تو یقین مانیں یہ دنیا ہی جنت بن جاتی ہے، لیکن اگر آپ کی اولاد نافرمان نکلے تو وہ آپ کو اس دنیا میں ہی جہنم کا نظارہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو کوئی سورہ کوثر کو تھام لیتا ہے تو اللہ
ताला उसे नूरीना औलाद अता फरमाते हैं। इसलिए जो मेरे बहन भाई औलाद की वजह से परेशान हैं तो सूरह कौसर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। सूरह कौसर का 5वां राज ये है कि जो कोई सूरह कौसर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है, इसको शामिल कर लेता है अपनी जिंदगी में, उसकी तजारत कामयाब हो जाती है। फिर चाहे आप कारोबार करते हैं, कारोबार के हवाले से परेशान रहते हैं, कारोबार चल नहीं रहा या चलता कारोबार रुक चुका है, या आप अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, आपको आपके म्यार के मुताबिक नौकरी चाहिए, या फिर बेरोजगारी ने आपके घर में डेरे डाल रखे हैं, तो प्यारे बहन भाइयों सूरह कौसर को थाम लें। इंशाल्लाह ताला घर से रिज़्क़ की तंगी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी का खात्मा हो जाएगा, आपका कारोबार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा, या आप जो भी आपका ज़राए माश है उसमें आप बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे इंशाल्लाह ताला। जबकि सूरह कौसर का जो छठा राज है कि जो कोई सूरह कौसर को थाम लेता है वो जादू से महफूज हो जाता है। प्यारे बहन भाई जादू एक हकीकत है, जादू चलता है। अगर आपका भी कोई दुश्मन है या आपका भी कोई ऐसा शरीक है जिस पर आपको शक है कि उसने आपके जिंदगी के किसी भी मामले में जादू करवा रखा है, तो बस सूरह कौसर को थाम लें। फिर चाहे जादू करवाया होगा या बंदिश करवाई होगी, जैसा कि आजकल हमारे माशरे में बंदिश तो बहुत ही आम हो चुकी है। जादू करवाना मुश्किल है लेकिन बंदिश का अमल करवाना बहुत आसान है। इसलिए जो लोग दूसरों से हसद करते हैं, दूसरों की तरक्की से जलते हैं, जो लोग चाहते हैं कि जैसे हमने तरक्की नहीं की दूसरे भी तरक्की ना करें, तो वो अक्सर आप पर बंदिश करवा देते हैं, जादू करवा देते हैं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों अगर आप सूरह कौसर को थाम लेते हैं तो ताकतवर से ताकतवर जादू आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जबकि सूरह कौसर का 7वां राज ये है कि जिस घर में सूरह कौसर पढ़ी जाती है या जो शख्स सूरह कौसर को अपनी जिंदगी में शामिल करता है, हिस्सा बनाता है, सूरह कौसर को पढ़ता है, प्यारे बहन भाई वो दौलत में खेलता है। रिज़्क़ के हवाले से जिंदगी भर वो कभी परेशान नहीं होता। उसकी जितनी भी ख्वाहिश होती है कि उसको इतनी जिंदगी में दौलत मिल जाए, उतना पैसा मिल जाए, उसे फिर अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं। और ऐसे अता फरमाते हैं कि उसे पता भी नहीं चलता, उसे अपनी जिंदगी में तमाम चीजें बहुत आसानी से हासिल हो जाती हैं, उसे पता भी नहीं चलता कि उसके काम कैसे बनते चले जाते हैं। प्यारे बहन भाई इसलिए अगर आपके कामों में रुकावटें आती हैं या आपके घर में दौलत और पैसा नहीं आ रहा तो सूरह कौसर को थाम लें। और अब मैं आपको सूरह कौसर को जिंदगी में शामिल करने का इतना आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। अगर इस तरीके से आप सूरह कौसर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो सूरह कौसर जो कि बहुत छोटी सी सूरह है, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा भी बन जाएगी और ये तमाम फायदे भी इंशाल्लाह ताला आपको हासिल होने लगेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। प्यारे बहन भाइयों जैसे ही आप मगरिब की अजान सुने तो सबसे पहले आपने ये कोशिश करनी है कि नमाज अदा करें, और नमाज अदा करने के बाद जब आप दुआ कर रहे हो तो दुआ करने के बाद जान नमाज पर बैठे हुए ही 3 बार सूरह कौसर पढ़ लें। पहला तरीका। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप नमाज नहीं पढ़ते तो कोशिश करें कि नमाजी बन जाएं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप नमाज नहीं भी पढ़ते तो जैसे ही मगरिब की अजान सुने, अजान जैसे ही खत्म होती है 3 बार सूरह कौसर पढ़ लिया करें इंशाल्लाह ताला। इस तरीके से अगर आप सूरह कौसर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो आपके तमाम काम ऐसे बनते चले जाएंगे कि आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। हाजतें पूरी होने लगेंगी, दुआएं कबूल होने लगेंगी, दौलत पैसा बरसने लगेगा, 7 नस्लें बन जाएंगी। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।